ایسے نسخے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ میرا 30 سال سے تجربہ میں ہے، اور طب یونانی کے اندر یہ کئی صدیوں سے دوا جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ دوستو، یہ مفرد دوا ہے، یہ سنگل ریمیڈی ہے، اور پھیپھڑوں کے اوپر اس کے بہت ہی معجزاتی اثرات ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ پھیپھڑوں کے اندر جمع شدہ بلغم جو غلیظ ہوتی ہے، جو پیلی ہوتی ہے، جو گاڑھی ہوتی ہے، اس کو نہ صرف خارج کرتی ہے بلکہ مزید اس کے بلغم کی پیدائش کو روک بھی دیتی ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس جڑی بوٹی کے بارے میں بتاؤں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا نظام تنفس کے بارے میں، یعنی پھیپھڑوں کے بارے میں شارٹ سی انٹروڈکشن دوں کہ ہمارے پھیپھڑے کیا ہوتے ہیں، ان کے کیا افعال ہوتے ہیں۔ تو دوستو، میں بات کرتا ہوں کہ پھیپھڑے جو ہیں وہ دراصل اب جب ہم سانس لیتے ہیں تو جو ہم سانس ہمارا پھیپھڑوں میں جاتا ہے وہ ایک وینڈ پائپ کے ذریعے جاتا ہے جسے ہم ٹریکیا کہتے ہیں۔ یہ سانس کی نالی یا ٹریکیا جب پھیپھڑوں کے پاس پہنچتی ہے تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جنہیں برونکائی کہتے ہیں اور ایک کو برونکیول کہتے ہیں۔ اب اس میں مزید یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے یہ نالی جو ہے وہ ہوا کی چھوٹی چھوٹی یا سانس کی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جو برونکائی کہلاتے ہیں۔ اب یہ برونکیول جو ہیں، ان کے ہر برونکیول کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ہوا کی ایک چھوٹی سی تھیلی لگی ہوتی ہے جسے ہم الولائی کہتے ہیں، اور اسی غبارہ نما جو تھیلی ہے اس کے باہر جو ہے وہ خون کی نالیاں موجود ہوتی ہیں جن کے اندر خون موجود ہوتا ہے، اور جو سانس ہم لیتے ہیں جب یہ ان الولائز کے پاس ہوا کی تھیلیوں کے پاس پہنچتا ہے تو پھر اس میں سے آکسیجن جذب کر لی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ان ہوا کی تھالیوں کے اندر خارج کر دی جاتی ہے، جسے ہم سانس کے ذریعے باہر خارج کرتے ہیں۔ یہ تو چھوٹا سا میکانزم ہے پھیپھڑوں کے میں، لیکن دوستو جب کبھی بھی کوئی انفیکشن پیدا کرنے والا مادہ جب پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو خارج کرتے ہیں ہمارے پھیپھڑے، جس کو ہم کھانسی کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ خارج نہ کر سکتے ہیں پھیپھڑے تو اس کے نتیجے کے طور پر پھیپھڑوں کی نالیوں کے اندر انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں کھانسی ہوتی ہے۔ اور یہ طب اس کھانسی کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک ہے بلغمی کھانسی، دوسری ہے سوداوی کھانسی، اور تیسری ہے صفراوی کھانسی، یعنی اعصابی کھانسی، عضلاتی کھانسی اور غدی کھانسی۔ تو دوستو، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بلغمی کھانسی، یہ بلغمی کھانسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پھیپھڑوں کے اندر جب بھی کوئی خراش کنندہ داخل ہوتا ہے تو ہمارے پھیپھڑوں کے اندر موجود جو ہے وہ جھلی، جسے ہم میوکس ممبرین کہتے ہیں، وہ ایک رطوبت خارج کرتی ہے، اور وہ رطوبت جو اس لیے خارج ہوتی ہے تاکہ اس جو خراش کنندہ یا بیکٹیریا یا وائرس جو بھی داخل ہو اس کو کل کیا جا سکے اور کھانسی کے ذریعے اس کو خارج کیا جا سکے۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جب اعصابی کھانسی ہوتی ہے، جب بلغمی کھانسی ہوتی ہے، یا تری کی وجہ سے پیدا ہونے والے کھانسی ہوتی ہے، یعنی دودھ، دہی، لسی، اس طرح کی جب ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں تو یہ جو کھانسی ہوتی ہے وہ اس طرح کی پیدا ہوتی ہے کہ اس میں جو رطوبت پیدا ہوتی ہے وہ بہت ہی پانی کی طرح پتلی ہوتی ہے۔ وہ مریض کھانستا ہے، کھانسی کے بعد رطوبت خارج نہیں ہوتی کیونکہ وہ پتلی بہت ہوتی ہے، اس لیے وہ خارج نہیں ہو پاتی، اور اینڈ پہ آ کے مریض کو الٹی ہو جاتی ہے۔ اس الٹی کے اندر رطوبت یا پانی کی طرح پتلی سے رطوبت خارج ہو جاتی ہے اور مریض کو سکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھانسی جو ہے وہ بلغمی کھانسی ہوتی ہے۔ لیکن جسے ہم سوداوی کھانسی یا خشک کھانسی یا عضلاتی کھانسی کہتے ہیں، دوستو اس کے اندر جو میوکس ممبرین سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ کچھ دیر کے بعد بالکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے چپ چپی اور لیس دار بن جاتی ہے، جنہیں پھیپھڑے بار بار کھانسی سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ خارج نہیں ہوتی، اور بڑے زور لگانے کے بعد جو لیس دار چھوٹا سا کوئی مواد خارج ہوتا ہے اور مریض کو سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتنا زور لگانے سے مریض کے جو وہ سانس کی نالی سے یا پھیپھڑوں میں اگر خون کی نالی کوئی پھٹ جائے تو اس کو بلغم کے ساتھ خون بھی آتے ہیں، اور یہی کھانسی آگے چل کے جو خدا نخواستہ ٹی بی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کھانسی کے علاج کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہے صفراوی کھانسی۔ لوگ اسی کو عام طور پہ بلغمی کھانسی کہتے ہیں، اور یہاں پر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت بڑی مسٹیک کر جاتے ہیں۔ دوستو صفراوی کھانسی میں یہ ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں نے جو رطوبت خارج کی تھی بیکٹیریا، وائرس، جراثیم یا کسی بھی خراش کنندے کو خارج کرنے کے لیے، یا اس کے وہ ایک تو مقدار میں بہت زیادہ خارج ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر بیکٹیریا جب اثر کرتا ہے تو وہ گاڑھی اور پیلے رنگ کی بن جاتی ہے بلغم، جو کھانسی وہ بڑے آسانی سے خارج تو ہوتی ہے لیکن وہ انفیکشن ختم نہیں ہوتی۔
عام طور پہ دیکھیں بچے ہوں بڑے ہوں وہ کھانستے ہیں اور کھانستے ہوئے جگہ جگہ پر جو ہے اگر وہ ہے احتیاط نہ کریں تو پیلے رنگ کی گاڑی سی بلغم خارج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن یہ بلغم کی پیدائش ختم نہیں ہوتی۔ یہ لوگ خاص طور جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کی کھانسی اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اٹھتے ہی ان کو کھانسی آتی ہے اور ڈھیر سارا بلغم، سیرو بلغم جو ہے یہ لوگ خارج کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی صحت بھی زیادہ خراب رہتی ہے اور دن بدن یہ کمزور بھی ہوتے جاتے ہیں۔ دوستو جب اتنی بلغم خارج ہوگی تو ظاہر ہے کہ جسم کے اندر خون کی کمی بھی واقع ہو جائے گی۔ جب اتنی ساری بلغم خون کی نالیوں کے اندر موجود ہوگی تو آکسیجن بھی جذب نہیں ہو پائے گی، اس لیے مریض کو سانس بھی پھولے گا، جس کو دمہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جو اس وقت دمہ ہے اس میں 90% دمہ اسی صفراوی کھانسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم خارج کر دیں اور اس کی مزید پیدائش نہ ہونے دیں تو دوستو پھر یہ دمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، جن کو پولن الرجی ہوتی ہے، وہ بھی صفراوی ہی سوزش ہوتی ہے، صفراوی ہی کھانسی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا علاج بھی جو میرا بتایا ہوا نسخے اگر آپ اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ہوگی اور اس نامراد مرض سے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو اکثر لوگ کہتے ہیں دمہ دم سے جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا دوستو، اس کا پراپر علاج نہیں کیا جاتا۔ اب دوسری طریقے علاج کے اندر اینٹی بایوٹک دے دی جاتی ہیں وقتی طور پر پھیپھڑے کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے، یا پھر یہ ہے اس کو ایکسپیکٹورنٹ ایسی ادویات دی جاتی ہیں جو اس کو خارج کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اصل وجہ کو ختم نہیں کیا جاتا۔ تو دوستو یہ جو جڑی بوٹی ہے بڑے آسانی سے ملتی ہے، یہ سنگل ریمڈی ہے، جو کتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے۔ اس کو گھر میں آپ نے لانا ہے، اسے گرائنڈر میں فائن پاؤڈر کر لیجئے گا۔ اس جڑی بوٹی جو میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں اس کو ہماری طب کی زبان میں مگاں کہتے ہیں، اسے پپلا مول بھی کہتے ہیں، اسے پپلی کلام بھی کہتے ہیں، اسے فرفل دراز بھی کہتے ہیں۔ اس کی شکل دوستو بالکل ایسے جیسے خشک شہتوت ہوتا ہے، بالکل اس کی طرح ہوتی ہے، اور یہ بلغمی یہ صفراوی کھانسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ہی کمال کی صفت رکھی ہے۔ اگر آپ اس کو فائن پاؤڈر کر لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ 3 حصہ اس کے مطابق شہد ملا دیں، اور چائے والی 1 چمچ بڑے جو بزرگ ہیں وہ صبح دوپہر شام اور رات کو 4 دفعہ اگر کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ لے لیں، اور تمام وہ غذائیں اور دوائیں جسے ہم گرم خشک کہتے ہیں وہ غذائیں بالکل بند کر دیں، تو دوستو یہ چند دنوں کے اندر یہ سیرو بلغم جو ہے جو آپ ہے وہ بالکل آنا بند ہو جائے گی۔ اور یہ دوا حقیقت میں آپ کے پھیپھڑوں کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نالی میں جو بلغم جمی ہوئی ہے، جو گاڑھی ہو چکی ہے، جو پیلے رنگ کی ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، پہلے یہ اس بلغم کو پتلا کرے گی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے سے آپ کو بلغم زیادہ آ رہی ہے۔ یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ پوائنٹ میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ اکثر دوست مجھے یہ کہتے ہیں، میرے مریض یہ کہتے ہیں جی آپ کی دوا جو آپ نے دی ہے پہلے تو بلغم تھوڑی نکلتی تھی، اب بلغم بہت زیادہ مقدار میں نکل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کیا بلغم آرام سے نکل رہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی وہ بڑے آرام سے نکل رہی ہے۔ میں نے کہا پہلے پیلے اور گاڑھے رنگ کی ہوتی تھی، اب یہ سفید اور بالکل ہلکی پتلی ہوتی جا رہی ہے اور آسانی سے نکل رہی ہے۔ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اس دوائی کا کام ہے، یہ پہلے جمی ہوئی بلغم کو پتلا کرتی ہے، اور جو پہلے بلغم مشکل سے خارج ہے وہ آسانی سے خارج ہوتے ہیں، منہ بھر کے بلغم آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ ساری جو بلغم ہے پھیپھڑوں سے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اور مزید اس کے خلیات پھیپھڑوں کی نالیوں کے اندر جو ایپیتھیلیل ٹیشوز ہوتے ہیں ان کی سوزش کو یہ ختم کرتی ہے۔ آپ کے اندر دراصل جڑی بوٹیاں ہیں وہ قوت مدافعت کو پیدا کرتی ہیں، آپ کے سسٹم کو، آپ کے امیون سسٹم کو سٹرانگ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا مرض ختم ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے دیسی ادویات جو ہیں ان کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی آپ کا جو ہے امیون سسٹم بوسٹر کہلاتی ہیں، اور یہی آپ کے امیون سسٹم جب سٹرانگ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس اور کسی قسم کی اور انفیکشن آگے پھیپھڑوں پہ اثر نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو مگا ہے یا پپلا مول ہے جس کو میں نے کہا اسے پپلی کلام بھی ہم کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا جائے، بہت پرانی تکلیف ہے، 2 سے 3 مہینے ریگولر استعمال کریں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کا یہ سیروں بلغم جو آپ کو کئی سالوں سے آپ کے پھیپھڑوں سے خارج ہو رہی تھی اور وہ اس کی پیدائش ختم نہیں ہو رہی تھی، جو جگہ جگہ کو تھوک پھینکتے ہوئے کراہت ہوتی تھی، آپ کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور سم ٹائم تو آپ کے سانس کے اندر تنگی آنا شروع ہو جاتی تھی، تو الحمدللہ اس دوائی کے ساتھ آپ کا یہ چیسٹ انفیکشن جو ہے وہ 100% پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن دوستو پھر کہوں یاد رکھنا یہ اس بلغم کے لیے ہمیشہ کارآمد ہے جس میں آپ کے پھیپھڑوں سے پیلے رنگ کی گاڑھی سی بلغم خارج ہو رہی ہے۔
میں نے اس کے تھمبنیل کے اندر بھی یہی بتایا ہے، یہ دوا آپ کے پھیپھڑوں کی ایک ایک نالی سے بلغم بھی خارج کرے گی، آپ کے پھیپھڑوں کی ایک ایک رگ سے بلغم کی نہ صرف پیدائش ختم ہوگی، جو وہاں پہ بلغم رکی ہے اس کو خارج بھی کر دے گی۔ اور آپ دیکھیں گے کتنی ہائی پوٹینسی اینٹی بایوٹک، آپ انہیلر یوز کر رہے تھے، آپ بلغم خارج کرنے والے سیرپ استعمال کر رہے تھے، ان سب سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اور سب سے بڑا اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، یہ بہت ہی قدرتی طور پہ پیدا کی ہوئی جڑی بوٹی ہے، یہ پنساری سے سستی ملتی ہے، آپ نے صرف جا کے کہنا ہے کہ وہ مگاں دے دیں۔ شناخت میں نے آپ کو کروا دی ہے، مزید میں آپ کو سکرین پہ اس کی پک بھی بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اسے فائن پاؤڈر کریں۔